ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ ام سلمہ، معاون معلمہ، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول 19واں وارڈ سی بی بلاری ویسٹ کرناٹکا سے اس ای کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. بچوں خوش آمدید، ویلکم. سب سے پہلے کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں چند سوالات پوچھتی ہوں بچوں، آپ جواب دیجئے. پہلا سوال ہے، قدیم زمانے میں انسانوں کے نقل و حمل کا ذریعہ کیا تھا؟ ہاں، قدیم زمانے میں انسانوں کے نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان آنے جانے کے لیے ہے نا کون سا ذریعہ استعمال کرتے تھے؟ ہاں، امید کرتی ہوں آپ جواب دے چکے ہوں گے. ہاں، بیل گاڑی، یکا اور اونٹ کی سواری، یہ سب قدیم زمانے میں ہے نا انسانوں کے نقل و حمل کا ذریعہ. دوسرا سوال ہے، آج کے دور میں انسانوں کے نقل و حمل کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاں، بخوبی جانتے ہی بچوں اس کا جواب. ہاں، اس کا جواب ہے مختلف سواریاں جیسے موٹر گاڑی، کار، بس، ریل گاڑی، ہوائی جہاز وغیرہ. یہ تمام ذریعوں کے ذریعہ ہم ہے نا ان سواریوں کے ذریعے ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم آتے جاتے ہیں. ہاں، اگلا سوال ہے، قدیم اور جدید دونوں دور میں پیغام رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ جو قدیم دور میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے. پیغام رسائی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کو پیغام رسائی کہتے ہیں. ہاں، آپ جواب دے چکے ہوں گے. آپ جھٹ سے آپ کے زبان پر انٹرنیٹ، موبائل یہ ہے نا یہ جواب آ چکے ہوں گے، کیونکہ آج کل ہم ہے نا صرف موبائل کے ذریعے ہی میسج ہم بھیج رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ موبائل کے ذریعے بھیج رہے ہیں. بے شک بچوں، لیکن اب ہم جواب دیکھ لیں گے بچوں. جو قدیم دور میں بھی تھا، قدیم دور میں نہ موبائل تھا نہ انٹرنیٹ تھا، لیکن ایک ذریعہ تھا، اور وہ آج جدید دور میں بھی ذریعہ موجود ہے لیکن اب بہت کم ہو چکا ہے وہ ذریعہ. چلیے بچوں اب ہم جواب دیکھ لیں گے. امید کرتی ہوں آپ اس کا جواب دے چکے ہوں گے. ہاں، جواب ہے خطوط، یعنی خط کے ذریعے ہم ہے نا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے. ہاں، آج کے نشست میں ہم غالب کے خطوط سبق پڑھیں گے جو آپ کی درسی کتاب 8ویں جماعت کی درسی کتاب میں موجود ہے. ہاں، آپ اپنی درسی کتاب نوبہار ادب پین اور نوٹ بک کے ساتھ بیٹھ جائیے اور کلاس کے دوران اہم نکات نوٹ فرما لیجیے بچوں. ہاں، اس سبق کے آموزشی محصل اس طرح سے ہیں بچوں، دیکھیں گے ہم. پہلا ہے غالب کے خطوط کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، مکتوب نگاری کے معنی سمجھیں گے، غالب کے خطوط کا انداز بیان محسوس کرتے ہوئے لطف اٹھائیں گے. اگلا ہے الفاظ کے معنی جانیں گے، جو نئے الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ اس سبق میں موجود ہیں ان الفاظ کے معنی آج ہم جانیں گے. اگلا ہے قواعد میں ضمیر کی قسموں اور حالتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. پچھلی کلاس میں یا پچھلے اسباق کے دوران آپ ہے نا ضمیر کے معنی سمجھ چکے ہوں گے بچوں، لیکن آج ہم ضمیر کے اندر ہے نا ضمیر کی قسمیں اور ضمیر کے ہر قسم کی جو حالت ہے وہ حالتوں کے متعلق اب ہم معلومات حاصل کریں گے.
اس سبق کے اہم نکات اس طرح سے ہیں بچوں. غالب کے خط کی پیشکش. آج میں آپ کو غالب کا ایک خط پیش کروں گی. آپ کے سامنے میں غالب کا ایک خط پیش کروں گی. غالب کے خط کا انداز بیان، الفاظ کے معنی، سوالات کے جوابات، قواعد میں ضمیر کی قسمیں اور ضمیر کی حالتیں. چلیے بچوں اب ہم سبق کی طرف چلیں گے. آج آپ کا سبق ہے خطوط غالب. مکتوب نگاری ادب کی اہم صنف رہی ہے. دور جدید میں اس کی اہمیت کھوتی جا رہی ہے. غالب نے اسے اپنے مخصوص انداز سے اردو دنیا کو روشناس کرایا ہے. بے شک بچوں آج کے دور میں، جدید دور میں ہے نا، مکتوب نگاری کی، خط نویسی کی، مکتوب نگاری خط نویسی بھی کہتے ہیں، مکتوب نگاری بھی کہتے ہیں. اس کی اہمیت ہے نا آج کل بہت کم ہو چکی ہے، اس کی اہمیت کھوتی جا رہی ہے. لیکن غالب ہے نا اسے اپنے مخصوص انداز سے دنیا کو ہے نا، اردو کی دنیا کو ہے نا روشناس کرائے ہیں. وہ کس طرح کرائے ہیں اب ہم دیکھیں گے. انہوں نے بقول خود مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. درج ذیل خطوط میں غالب کا انداز بیان محسوس کیجئے اور لطف اٹھائیے. چلیے بچوں اب ہم غالب کے خط کی طرف بڑھتے ہیں. غالب کا پہلا خط جو ہے وہ میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے. غالب نے خط لکھا ہے اس کے نام میر مہدی حسین مجروح کے نام. ہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے. دیکھیے انداز کتنا انوکھا انداز ہے، خط لکھنے کا انداز کتنا انوکھا ہے غالب کا. کہتے ہیں ہا میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے. یہ خط میں لکھ رہے ہیں غالب، اپنے خط میں اس انداز سے لکھ رہے ہیں جیسا کہ اب مہدی ان کے بھائی جو دوست ہے یا بھائی ہے ان کے مہدی ہیں جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ان سے خط میں مخاطب ہو رہے ہیں. دیکھیے کتنا انوکھا انداز ہے، کتنا نرالا انداز ہے. خط لکھنے کا انداز بہت ہی نرالا ہے غالب کا. بیٹھو یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے. پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے. بے شبہ چشمے آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے. خیر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا. کہتے ہیں دیکھو بچوں آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا. تمہارا خط پہنچا، تردد ابس میرا مکان، ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست. نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت. بے وسواس خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لیا کیجئے. یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور ہے. اس وقت مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے. تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہے. لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا. کہتے ہیں اس وقت اس سے زیادہ اب میں نہیں لکھ سکتا. دیکھیے بچوں کتنا انوکھا انداز ہے غالب کے خط لکھنے کا انداز. چلیے بچہ اب ہم جو نئے الفاظ ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنوں کی طرف چلیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے خط سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پہلا ہے دارالسرور. دارالسرور کہتے ہیں خوشیوں کا گھر. اچھا بچوں دارالسرور کس کو بتایا ہے غالب نے اپنے خط میں؟ رامپور کو. رامپور ایک
قریے کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، اس کو غالب نے دارالسرور بتایا ہے. دارالسرور کے معنی ہے خوشیوں کا گھر. اچھا، سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی کیا ہے بچوں؟ آپ بخوبی جانتے ہوں گے اس کے معنی. آپ بہت مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکے ہوں گے. تعریفی کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تعریفی کلمہ ہے. جب کسی عمدہ چیز پر نظر پڑے، عمدہ یعنی اچھی خوبصورت چیز پر نظر پڑے تو کہا جاتا ہے سبحان اللہ. اگلا ہے کوسی. کوسی کے معنی ہی بچوں مشہور ندی. ایک مشہور ندی ہے، وہ ندی کا نام کیا ہے؟ کوسی ہے. اگلا ہے چشمہ آب حیات. چشمہ آب حیات یہ کیا ہے؟ ہاں، آب حیات ایک فرضی چشمہ ہے. پانی جس کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے جو اس کا پانی پی لے وہ کبھی مرتا نہیں. سوت. سوت کے معنی کیا ہے بچوں؟ ہاں، دھارا. سین وو تے. سوت کے معنی دھارا ہیں. سوت وو تے. سوت کے معنی آپ بخوبی جانتے ہوں گے بچوں، ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے. سوت وو تے. سوت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں. یہ سین وو تے سوت، اور سوت کے معنی ہے دھارا. شیرین. شیرین کے معنی ہی میٹھا. میٹھا کو شیرین کہتے ہیں. تردد. تردد کے معنی کیا ہے بچوں؟ پس و پیش کرنا یا آگے پیچھے دیکھنا. ڈاک منشی. ڈاک منشی کسے کہتے ہیں بچوں؟ ہاں، پوسٹ ماسٹر کو ڈاک منشی کہتے ہیں. انگریزی میں ہم پوسٹ ماسٹر کہتے ہیں. ہاں، ہم بخوبی جانتے ہیں انگریزی کے الفاظ ایسے بہت سارے ہم استعمال کر لیتے ہیں روزمرہ زندگی میں، لیکن ان کے معنی ہم اردو میں ہم نہیں جانتے. تھوڑے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم معنی اردو میں اس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ہاں، ڈاک منشی کو ہی پوسٹ ماسٹر کہتے ہیں. عرف. عرف کا معنی ہے اصل نام کے عوض کسی اور نام سے مشہور ہونا. یعنی اصل نام، کسی کا ایک اصل نام ہوتا ہے لیکن اس کے عوض اس کے بدلے میں ہے نا کسی اور نام سے اس انسان کا نام ہے نا مشہور ہوتا ہے، اسی عرف کہتے ہیں. بے وشواس. بے وشواس یعنی بغیر شک و شبہ کے. بغیر شک و شبہ کو بے وشواس کہتے ہیں. کا ساتھ ہونا. صحبت مرغوب یعنی آپ کا ساتھ ہونا نہایت پسندیدہ. تعظیم و توقیر یعنی عزت و احترام. عزت و احترام کو ہے نا تعظیم و توقیر کہتے ہیں. دقیقہ فروگزاشت ہونا. یہ بھی ایک نیا لفظ ہے بچوں. اس کا معنی ہے کوئی کسر نہ چھوڑنا. کوئی کسر نہ چھوڑنا. چلیے بچوں اب ہم سوالات و جوابات کی طرف چلیں گے. سوال نمبر 1 ہے مرزا غالب نے کسے خط لکھا؟ ہاں، اب ہم نے پڑھا ہے بچوں کہ مرزا غالب نے کس کو خط لکھا ہے. ہاں، جواب ہے مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو ہے نا خط لکھا ہے. میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے نا مرزا غالب نے اپنا خط لکھا ہے. اگلا سوال ہے ہا 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 یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں، یہ حروف ہے نا حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں بچوں؟ حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں. آپ قواعد میں پڑھ چکے ہوں گے. اگلا سوال ہے رامپور کی تعریف غالب نے کس بنیاد پر کی ہے؟ رامپور کی تعریف غالب نے کس بنیاد پر کی ہے؟ جواب ہے رامپور کی تعریف مرزا غالب نے اس لیے کی کہ یہاں کے دریا کوسی کا پانی نہایت شیرین ہے.
चौथा सवाल है, आबे हयात में किस नदी के पानी की कौन सी खूबी नहीं है? आबे हयात में किस नदी के पानी की कौन सी खूबी नहीं है? जवाब है कोसी नदी के पानी की मिठास आबे हयात में नहीं है। पांचवा सवाल है, गालिब को खत लिखते हुए उर्फ और मोहल्ला लिखने की हाजत क्यों नहीं है? हाँ, जवाब है गालिब को खत लिखते हुए उर्फ और मोहल्ला लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि गालिब का मकान डाकघर के करीब था और डाक मुंशी भी गालिब का दोस्त था। छठा सवाल है, इज्जत व एहतराम के मुतालिक गालिब का ख्याल क्या था? हाँ, जवाब है इज्जत व एहतराम के मुतालिक गालिब का ख्याल है कि जो लोग खुद मोहतरम और इज्जत वाले हैं उन्हें मोहतरम व दीगर अल्काब लिखना बेमाने है। अब अगली सरगर्मी की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला सवाल है, बहवाले मतन इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला है, भाई आबे हयात उम्र बढ़ाता है। पहला क्या है? भाई आबे हयात उम्र बढ़ाता है। हाँ, इसकी तशरीह इस तरह है बच्चों, ये जुमला खुतूत गालिब से अक्स किया गया है। आप खत में पढ़ चुके हैं बच्चों, गालिब ने पहला खत लिखा था मीर मेहदी हुसैन मजरूह के नाम। उस खत में ही ये जुमला है, भाई आबे हयात उम्र बढ़ाता है। हाँ, ये जुमला खुतूत गालिब से अक्स किया गया है, लिया गया है। ये जुमला मिर्जा गालिब मीर मेहदी हुसैन मजरूह को दरियाए कोसी के पानी की तारीफ करते हुए लिखे हैं। हाँ, ये जुमला है ना, दरियाए कोसी के पानी की तारीफ करते हुए लिखे हैं। भाई आबे हयात उम्र बढ़ाता है, लेकिन इतना शीरी कहाँ होगा? अगला सवाल है बच्चों, खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। इसकी हम वजाहत देखेंगे बच्चों। हाँ, ये जुमला खुतूत गालिब से लिया गया है या अक्स किया गया है। गालिब मीर मेहदी हुसैन मजरूह को लिखते हैं कि मेरा मकान डाकघर के करीब है और डाक मुंशी भी मेरा दोस्त है। आप खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। हाँ, अब हम खत की तारीफ जानेंगे बच्चों। खत अरबी जबान का लफ्ज है, हाँ, जिसके माने तहरीर, लकीर, निशान, मकतूब, नामा और चिट्ठी के हैं। देखिए बच्चों, खत के लिए कितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तहरीर, लकीर, निशान, मकतूब, नामा और चिट्ठी के हैं। खत की तारीफ, खत है ना एक अरबी जबान का लफ्ज है। खत के इस्तिलाही माने क्या है देखेंगे बच्चों अब हम। हाँ, खत के इस्तिलाही माने इस तरह हैं, दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को खत कहते हैं। क्या है बच्चों? दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को खत कहते हैं। उर्दू में खत लिखने का तरीका सीखने से पहले आपको खुतूत नवीसी के मुतालिक जानना ज़रूरी है। खुतूत नवीसी असनाफ नसर की सबसे कदीम असनाफ में से एक है। खत तहरीरी गुफ्तगू को कहते हैं जिसमें दो अफराद के दरमियान शख्सी जज्बात का बेसाख्ता और तकल्लुफाना इजहार होता है। गालिब ने खत को आधी मुलाकात कहा है। क्या कहा है बच्चों? गालिब ने खत को आधी मुलाकात कहा है। खत लिखने वाला कातिब और वसूल करने वाला मकतूब इलैह कहलाता है। खत के लिए मकतूब, मुरासिला, चिट्ठी और नामा के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में खत लिखने का तरीका,
دیکھیں گے بچوں اب ہم اردو میں خط کس طرح لکھا جاتا ہے. خط کے اجزاء کیا ہیں؟ مکتوب نگاری کے اجزاء کیا ہیں؟ پہلا ہے پیشانی. خط کی ہے نا سب سے پہلا کیا ہے؟ پیشانی. پیشانی کے اندر کیا آتا ہے بچوں؟ پیشانی کے دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ پتہ. پہلا ہوتا ہے پتہ یعنی ایڈریس جسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تاریخ. القاب و آداب، جس کو خط لکھنا ہے اس کے مرتبے اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے بچوں. تیسرا ہے خط کا نفس مضمون. خط کا نفس مضمون کم از کم 3 پیراگراف پر ضرور مشتمل ہونا چاہیے. آغاز تمہیدی پیراگراف سے ہوتا ہے، انٹروڈکشن سے خط کا آغاز ہوتا ہے. درمیان میں اصل مدعا یا نفس مضمون لکھنا ہوتا ہے. اختتامی کلمات میں کیا لکھیں گے بچوں؟ خاتمہ اس طرح ہے. مکتوب الیہ سے مرتبے کے حساب سے تعلق لکھنا ضروری ہے. اس کے بعد مکتوب نویس کا نام اور پتہ. اب مکتوب نگاری کے اجزاء سے ہم واقف ہو چکے ہیں بچوں. اب ہم خطوط کے اقسام جانیں گے. پہلا ہے شخصی خطوط. شخصی خطوط کا مکتوب الیہ والد محترم، بھائی، استاد، دوست اور رشتہ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے. دوسرا ہے عمومی خطوط. عمومی خطوط کا مکتوب الیہ اخبار کا مدیر ہوتا ہے. اگلا ہے رسمی خطوط. علمی و ادبی تقریبات، سیاسی و ثقافتی تقریبات اور شادی بیاہ کی رسومات کے دعوت نامے رسمی خطوط کہلاتے ہیں. اگلا ہے کاروباری خطوط. کاروباری معاملات کے لیے لکھے جانے والے خطوط کاروباری خطوط کہلاتے ہیں. آخری ہے بچوں سرکاری خطوط. سرکاری معاملات کے لیے لکھے جانے والے خطوط سرکاری خطوط کہلاتے ہیں. اب مندرجہ سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں بچوں. موضوع جواب کی نشاندہی کیجیے. کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ اس کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے 4 جوابات. آپ کو صحیح جواب منتخب کرنا ہے. الطاف حسین حالی، مرزا غالب، سر سید احمد خان، ابوالکلام آزاد. امید کرتی ہوں بچوں آپ جواب دے چکے ہوں گے. صحیح جواب ہے مرزا غالب. دوسرا سوال ہے یہ حروف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں بچوں یہ حروف؟ آپ سوالات و جوابات میں پڑھ چکے ہیں بچوں، آپ نوٹ فرما لیے ہوں گے. آپ کے سامنے 4 جواب ہیں. حروف فجائیہ، حروف ندائیہ، حروف استفہامیہ، حروف سوالیہ. آپ جواب دے چکے ہوں گے. صحیح جواب ہے حروف فجائیہ. تیسرا سوال ہے رامپور کے قریب کون سا دریا بہتا ہے؟ رامپور کے قریب کون سا دریا بہتا ہے؟ 4 جوابات اس طرح سے ہیں. کرشنا، نرمدا، کوسی، کاویری. 4 ندیوں کے نام ہیں. اس میں سے ہے نا کون سا دریا رامپور کے قریب بہتا ہے؟ آپ خط میں پڑھ چکے ہیں بچوں، آپ جواب دے چکے ہوں گے. صحیح جواب ہے کوسی. کوسی دریا کا نام ہے جو رامپور کے قریب بہتا ہے. چوتھا سوال ہے غالب نے کس کے نام خط لکھا؟ غالب نے کس کے نام خط لکھا؟ مہدی حسن، میر مہدی حسین مجروح، مہدی آفندی، میر احمد حسین. صحیح جواب ہے بچوں میر مہدی حسین مجروح. 5واں سوال ہے رامپور کو مرزا غالب نے کیا کہا؟
आपके सामने 4 जवाबात हैं, दारुल अमन, दारुस सलाम, दारुस सुरूर, दारुल हरम। आप जवाब दे चुके होंगे बच्चों। हाँ, दारुस सुरूर इसका सही जवाब है। अब हम क़वायद की तरफ चलेंगे बच्चों। आप पिछली क्लास में ज़मीर के माने समझ गए होंगे। हाँ, अब हम ज़मीर की हालतें देखते हैं। ज़मीर की हालतों में सबसे पहला है हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली, हालत इज़ाफ़ी। ये 3 ज़मीर की हालतें हैं, हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इज़ाफ़ी। अब ज़मीर की किस्में जान लेंगे बच्चों। हाँ, पहली किस्म है ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर। ये ज़मीर की किस्में हैं। सबसे पहले किस्म की तरफ हम चलेंगे बच्चों, ज़मीर शख्सी। अच्छा, ज़मीर शख्सी हालत फ़ाइली में किस तरह देखेंगे बच्चों। अब हम हालत फ़ाइली में गायब, मुखातिब और मुतकल्लिम के हालतों में वाहिद और जमा के हालत में किस तरह आते हैं देखेंगे बच्चों। गायब में वाहिद है वो कहते हैं, गायब के लिए वाहिद में वो कहते हैं और जमा के लिए भी वो ही आता है। और मुखातिब में तू कहते हैं, तू और तुम, जमा में तुम आता है। एक हो तो वाहिद हो तो तू कहते हैं और जमा रहा तो तुम कहते हैं। मुतकल्लिम इन्हें बात करने वाले को कहते हैं। तो वाहिद में मैं और जमा में हम कहते हैं। एक से ज़्यादा हो तो जमा में क्या कहते हैं, हम कहते हैं। ये रहा हालत फ़ाइली में। अगला हम हालत मफ़ऊली हालत में देखेंगे बच्चों। गायब में वाहिद के अंदर उसको कहते हैं और जमा में उन्हीं या उनको कहते हैं, उन्हीं या उनको। उसके बाद मुखातिब के लिए वाहिद में तुझको या तुझे कहते हैं और जमा में तुम्हें या तुमको कहते हैं। तीसरा मुतकल्लिम में मुझको या मुझे कहते हैं और उसमें भी जमा में क्या है, हमें या हमको कहते हैं। हालत इज़ाफ़ी के अंदर देखेंगे बच्चों। हाँ, गायब में वाहिद में उसको या उसके कहते हैं, जमा में उनका या उनके कहते हैं। मुखातिब में तेरा, तेरी, तेरे वाहिद के अंदर कहते हैं और जमा में तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे कहते हैं। मुतकल्लिम में मेरा, मेरी, मेरे ये वाहिद के लिए कहा जाता है और जमा में हमारा, हमारी और हमारे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब अगले जो भी किस्म है ज़मीर की, जो अगली बाकिया किस्में हैं उनके बारे में हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। अब मैं आपको घर पर काम दूंगी बच्चों, आप इन सवालात के जवाब नोट फरमा लीजिए। रामपुर को मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा। रामपुर को मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा। अगला सवाल है, गालिब को खत लिखते हुए उर्फ और मोहल्ला लिखने की हाजत क्यों नहीं। गालिब को खत लिखते हुए उर्फ और मोहल्ला लिखने की हाजत क्यों नहीं है। तीसरा सवाल है, ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं। अच्छा बच्चों, आप इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में गालिब के खतूत में दूसरा हिस्सा लेकर फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका तमाम शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.